جس طرح اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ جو خدا کی حکومت کو اپنے اوپر مانتا ہے. تو جب مسلمانوں کی اکثریت ہے تو خدا کی وہ حکومت جو میرے اوپر قائم ہے وہ اجتماعی زندگی میں ظہور پذیر کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے لیے آئین میں یہ الفاظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اکثریت مسلمان نہیں ہے، وہ خدا کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، تو پھر اس کے بعد آپ آئین میں لکھ لیجئے سوائے منافقت کے اور کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. آپ ایک سادہ جگہ پر کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ میں مسلمان ہوں، میں خدا کو اپنا حاکم اعلیٰ مانتا ہوں، میں اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، آپ کی حکومت ہو یا نہ ہو میں خلوت میں بھی اس کے قانون کی پابندی کرتا ہوں اگر میں مسلمان ہوں. تو جب میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا تو وہاں خدا اس کا آپ سے. حمدی صاحب، پاکستان کے سارے مسلمان کیا ایک اسلام پر متفق ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک اسلام پر آپ متفق کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اکثریت جب بیٹھے گی تو جس تعبیر کو وہ مناسب سمجھے گی اس کو قانون بنا دے گی. دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اس پہ تنقید کریں، اس رائے کے خلاف اپنی رائے دیں، رائے عامہ کو ہموار کریں، لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے. یعنی آپ ایک جمہوری راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ پہلے سے پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اتاتورک نے ترکی میں یہی کام کیا. آج پوری قوم کو جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیے کیا شرمناک بات ہے، ایک بچی کے اسکارف لینے کے لیے آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی یہی کام کیا گیا ہے. آپ ایک ریاست کو مذہبی ریاست بنا دیتے ہیں، آپ ایک ریاست کو سیکولر ریاست بنا دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس کو ایک جمہوری ریاست بننے دیجئے اور جمہوری ریاست کے طور پر چلنے دیجئے. اگر مسلمان اچھے مسلمان ہوں گے تو خدا کی حکومت آپ سے آپ وجود میں آ جائے گی. اور اگر وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، خدا کی حکومت کو اپنی ذاتی زندگی میں نہیں مانتے، ان کے شعور پر خدا حکومت نہیں کر رہا، تو آئین میں لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اکثریت کے چناؤ کے ساتھ صدر مملکت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم اسلامی ریاست میں اسلام کے اصولوں کی حفاظت کر پائے گا؟ ایک مسلمانوں کی ریاست میں پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، فرد واحد کے پاس تو ہوتا نہیں. جمہوری ریاست میں پارلیمنٹ کو فیصلے کرنے ہیں. تو پھر تو آپ کا بنیادی نقطہ جو ہے لا الہ الا اللہ، آپ تو اسی کے تضاد میں جا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہم نے حاصل کیا ہم نے تو اسی نظریے پہ حاصل کیا. تو یہ جو آپ اس پر تو میں پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ ایک بانیان پاکستان کا نقطہ نظر تھا، وہ تو ایک جمہوری ریاست قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے بارے میں بھی بالکل واضح تھے. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگی، وہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے، ان کی پارلیمنٹ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، تو وہاں شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ایک عوام کا احساس تھا، یہ نعرے عوام نے ایجاد کیے، عوامی کے اندر رہے. اور سیاست کی آپ بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ اس میں خواص بعض اوقات جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نعرہ ان کی تائید میں آ رہا ہے اور اس سے ان کو سیاسی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو عام طور پر اسے تنقید بھی نہیں کرتے. ورنہ پاکستان کے بانیوں کا اگر آپ نقطہ نظر جاننا چاہیں، اس میں سب سے بڑی حیثیت قائد اعظم کو حاصل ہے. وہ تو بالکل واضح ہے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک ریاست بنا رہے ہیں، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے بنا رہے ہیں. ہم ہندوؤں کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکے. آپ کو معلوم ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہرو نے اس کی اپنی تعبیر کرنا شروع کر دی ہے تو پھر مسلم لیگ نے اس کو رد کر دیا اور پھر اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ پاکستان کا ایک الگ ملک بن جانا چاہیے. یہ بن گیا. یہاں مسلمانوں کے پاس اکثریت ہے، کریں فیصلے، قانون بنائیں. اس کے لیے قرارداد مقاصد منظور کرنے، چند باتیں یہاں لکھنے، چند باتیں وہاں لکھنے سے وہ مجھے بتائیے 60 سال میں حاصل کیا ہوا ہے؟ وہ قرارداد مقاصد نہ آپ کو جمہوری حکومت دے سکی، نہ آپ کے حقوق دے سکی، نہ آپ کو اسلام دے سکی. اگر اس کے بالکل برخلاف مسلمانوں پر اعتماد کیا جاتا اور ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جاتا تو شاید آج نتائج اس سے بہت مختلف نکلائے ہوتے. ٹھیک ہے حمدی صاحب، آپ نے متعدد دفعہ یہ کہا کہ اکثریت کی بات ماننی چاہیے اور معاشرے کو اس کی راہ پہ چلنے دینا. اکثریت کی بات کو قانون بننا چاہیے. بات ماننا ضروری نہیں ہے، قانون بنے گا، ہم قانون کی پابندی کریں گے. اس کی بات سے ہمیں اختلاف ہوگا تو اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہیں گے. یہی جمہوریت. آپ تبدیلی کو یا چینج کو جو ہے وہ نیچے سے اوپر لانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت زیادہ تبلیغ کے باوجود جو ہے چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں فاتح بن کر آتے ہیں تو وہ جو ہندا جیسی عورت ہوتی ہے ظالم، وہ بھی مسلمان ہو جاتی ہے. تو کیا اوپر سے نیچے تبدیلی نہیں آتی، یا صرف آپ کے خیال میں اکثریت کے زور پہ ہی ہم حکومت یا قانون تبدیل کر سکتے ہیں؟ اچھا قانون اگر ہو تو وہ اوپر سے نیچے بھی آنا چاہیے. اس بات کے آپ پہلے عرض کیا جی کہ پھر آپ سیدھی طرح سے سامنے آئیے اور یہ کہیے کہ ہم شخصی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اوپر ہے کون پھر بتا دیجئے. وہ یا کوئی جرنیل ہوگا جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، یا کوئی خاندان ہوگا جس کی برہمنیت آپ تسلیم کریں گے، یا کوئی فرد ہوگا جو اکبر اعظم بن کے حکومت کرے گا. اوپر کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے خدا تو نہیں آئے گا نا.
تو اوپر کی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت یا تو جمہور منتخب کریں گے اور یا کسی خاندان کی حکومت قائم ہو جائے گی. پھر تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کو پاکستان کا سربراہ بنا دیا جاتا, پھر اوپر سے آپ نے جو کرنا تھا کر لیتے. ٹھیک, اگر جمہوری حکومت ہے تو پھر تو نیچے سے سب کچھ میں ہوگا. آپ سے صرف اور صرف یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ ٹوڈے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں, فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا؟ آپ اپنی قوم کی تعلیم کا اہتمام کریں. جو قوم ہنرمند نہ ہو, جس نے تعلیم نہ پائی ہو, جس میں 70-80% لوگ خواندہ بھی نہ ہوں, اس سے آپ کیا توقع کر سکتی ہیں؟ اگر آپ ایک اچھی جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. جب کسی قوم میں تعلیم عام نہ ہو, جب کسی قوم میں ہنرمند لوگ موجود نہ ہوں, جب کسی قوم میں انحطاط اور زوال آ جائے, تو کچھ دانشور ہوتے ہیں اقلیت میں جو ابتدا کرتے ہیں, ان کو ابتدا کرنی چاہیے. آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ججوں کی بحالی کا مسئلہ پیدا ہوا, ایک اقلیت تھی جو میدان میں نکلی, اس نے آواز بلند کی. وکیلوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا, وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے, کروڑوں کی آبادی کے مقابلے میں لاکھ ہوں گے, 1.5 لاکھ ہوں گے, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو جو دانشور لوگ ہیں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے نکلیں. ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہوئی ہے, ہم سیاسی نعرے لگاتے ہیں, ہنگامہ اور احتجاج کے سوا ہمیں بات کہنے کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں آتا. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہمارے جتنے دانشور ہیں وہ تعلیم کو اپنا اصلی ہدف قرار دیتے, ریاست کو بھی اس کے لیے مجبور کرتے. جتنی تعلیم پھیلے گی اس کے لحاظ سے تہذیب آئے گی, شرافت آئے گی, اس کے لحاظ سے آپ کے ہاں جاہلیت کا خاتمہ ہوگا, اور اس کے لحاظ سے ہی آپ کے ہاں جمہوری اقدار بھی مستحکم ہوں گی. تو اصل میں ٹارگٹ اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک سر, میرا کوسچن جو ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہے. سر, جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک لیجسلیشن کی تھی, تو اس کی کیا کیپیسٹی تھی؟ کامدی صاحب, میں ان کی بات کو اس طرح یہاں سیکنڈ بھی کروں گا کہ جو قرارداد مقاصد تھی وہ ایک عامر کے دور میں آئین میں شامل کی گئی. کب شامل ہوئی یہ تو بات کی بحث ہے, لیکن جن لوگوں نے اس کو منظور کیا تھا وہ یقیناً اس قوم کے منتخب لوگ تھے. ان کو حق حاصل تھا کہ وہ ایک قرارداد منظور کرتے, اگرچہ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی میں تو آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ بانیان پاکستان کا جو تصور تھا وہ نہایت فطری تصور تھا. اگر ہم نے اس کو قبول کر کے آگے بڑھایا ہوتا تو یہاں جتنا خلفشار پیدا ہوا ہے وہ کبھی پیدا نہ ہوتا. جو مذہب اور غیر مذہب کی کشمکش یہاں پیدا ہوئی ہے وہ بھی کبھی وجود میں نہ آتی. جو ہماری مذہبی جماعتوں نے یہاں انتہا پسندی پیدا کی ہے وہ بھی کبھی پیدا نہ ہو سکتی, اگر ہم اس اصول کو مان لیتے کہ بانیان پاکستان اس کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے. جمہوری ریاست کے اصول کو آپ تسلیم کر لیں, آپ کے دستور کو بھی اسی اصول پر بننا چاہیے تھا, اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہونی چاہیے تھی. اور مجھے پورا اطمینان ہے, جیسے قائد اعظم کو پورا اطمینان تھا کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی قانون قرآن و سنت کی ہدایت کے خلاف نہیں بن سکتا. صاحب, یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے. ناظرین, آج ہم نے پاکستان کی نظریاتی اساس اور اس کے اپلائیڈ ایسپیکٹس پہ گفتگو کی. غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو چلنے دینا ہی پاکستان کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے لیے قابل غور ہے, کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں پاکستان میں مسائل میں دن بدن اضافہ ہی ہوگا بلکہ کمی نہیں ہوگی. حقیقت کے آئینے میں اس قنوتیت کا عکس اگر ہم برعکس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آئینہ توڑنے یا بدلنے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں رینگتے آستین کے سانپوں کو دودھ پلانے کی بجائے مارنا ہوگا. کامل لگن اور ایمانداری سے اپنے حالات کو سنوارنا ہوگا اور اپنے وطن کی جانب بڑھتے ہوئے ہر ابرہا کو خود ابابیلے بن کر تباہ و برباد کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.